نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام الليلة يومئذين لله محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وقال رسول الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. چند باتیں جو خطبہ میں ہوتی ہیں عموماً جن کا تعلق آج کے خطبہ سے ہے، ان میں سے دو تین باتیں خاص طور سے عرض کرنی ہے. رمضان المبارک کا آخری پڑاؤ ہے اور یہ آخری ایام چل رہے ہیں، اور وہ خیر کی ٹرین اسٹیشن پر سے روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار ہے. تینوں سیٹیں لگ چکی ہیں، آخری عشرہ بھی ختم پر ہے. اب یہ گنے چنے جو ایک آدھ دیا ہے، اس میں کوئی بھاگ کر دوڑ کر سوار ہو جائے تو ابھی ٹرین چھوٹی نہیں ہے، سوار ہو سکتا ہے، ابھی وہ منزل پکڑ سکتا ہے. اور یہ اخیر وقت جو ہے رمضان کا، یہ استغفار کا ہے. ہم جتنا ہو سکے استغفار کرنا ہے کہ اللہ آپ نے اتنا قیمتی زمانہ، قیمتی موسم، قیمتی گھڑیاں عنایت فرمائی، جیسے قدردانی کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے. ہمارے ساتھ بشری مجبوری، کچھ نفس کی گرفتاری، اس لیے دعا کرنا چاہیے اللہ کو معاف فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے تراویح کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے درخواست کریں گے اور کہیں گے، عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تو بندوں سے جو دعا کے لیے کہا ہے وہ اسی لیے تو کہا ہے، وہ قبول کرنے والا ہے. انشاءاللہ قبول ہوگا. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اب بقیہ جو وقت ہے، یہ بقیہ جو گھڑی ہے، جو ایام ہیں، اس میں ہم کو استغفار کرنا ہے. نماز کے اخیر میں بھی استغفار ہے نا. ساری نماز پڑھ لی، سلام پھیرنے سے پہلے کہا جا رہا ہے اب توبہ کر لو. کیوں؟ کہاں تو اللہ کی بارگاہ، کہاں اس کی شان، کہاں اس کی عبادت اور اس کا مقام، اور کہاں ہم جیسے کمزور، ضعیف، ناتوان، کم علم، بے بہرا اللہ کا نام ہم
ادب سے احترام سے کو لینے چاہیے، وہ ہم سے کہاں آتا ہے؟ اس لیے اخیر میں توبہ کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے بہت گناہ کیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو گناہ نہیں کیا بلکہ نماز پڑھی ہے، لیکن بندے کی زبان سے کہہ دیا جا رہا ہے کہ تیری نماز کیسی نماز ہے تو بھی جانتا ہے۔ اس لیے نماز کے زمرے میں آ جائے، نماز میں شمار ہو جائے تو اس طرح کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے، ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور نماز سے پہلے کی زندگی اصل مراد ہوتی ہے وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ آپ ہی گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ گناہوں کو معاف کرنے والی سیاہی یہ اللہ کے قبضے میں ہے، کہیں سے نہیں ہو سکتا۔ سرکاری دفاتر کی طرح کوئی دستخط ادھر ادھر کہیں نہیں ہو سکتے جی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے خواجہ کا دامن پکڑ رکھا ہے، گناہوں کو وہاں سے بخشوا لیں گے، جنت خدا سے دے دیں گے، ایسا ہو جائے گا؟ گناہ کون بخشے گا؟ گناہ کون بخشے گا؟ زبان سے کہلوایا جا رہا ہے اور نماز میں کہلوایا جا رہا ہے وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، گناہ کو صرف آپ بخش سکتے ہیں۔ گناہ کو کون بخش سکتا ہے؟ صرف اللہ، اور کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے ڈر کے پڑھ کر ایک تو معافی مانگے، جیسے نماز کے اخیر میں استغفار ہے، ہم کو چاہیے ہم رمضان کے اخیر میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے تو رمضان کی خاص شب قدر کی دعا میں ہی وہ معافی کی دعا نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے سکھلوائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اللہ سراپا معافی ہے، آپ معاف کرنا آپ کو پسند ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما۔ بس جو جس کو معافی مل گئی، جس کو معافی کا پروانہ مل گیا اس کا بیڑا پار ہے، اور جس کو پوچھ گیا بس اس کی کئی جو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے بہت سے لوگ اخیر میں غافل ہو جاتے ہیں، شروع میں صحیح چل رہے تھے اور اخیر میں چلو اب تو ایک ہی رات رہ گئی، دو ہی رات رہ گئی، ایک ہی دن رہ گیا، دو دن رہ گیا، چلو اب بازار گھوم لیں۔ اتنی نیکی نہیں کی جتنے گناہ بازار میں کر آیا۔ تجھے کیا چاہیے بھائی؟ بازار میں کیا کوئی مطلب کوئی شب قدر کی فضیلت بڑھ رہی ہے؟ بازار میں کیا ہے؟ اب کچھ بیچارے جہالت ہی کہیں گے اس کو، اور بازار کی رونق کو کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان کی رونق ہے۔ بازار کی رونق کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ رمضان کی رونق، رمضان کی رونق ہے یہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں نا، یہ ہے رمضان کی رونق۔ اللہ ہمیں سال بھر مسجدیں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ آج کا روزہ دار بہت سمجھدار وہ جانتا ہے اس کا ارادہ اور اس کی نیت کیا ہے کہ رمضان ہی پڑھنی ہے، رمضان کے بعد نہیں پڑھنی۔ وہ پہلے سے ہی نیت اس کی ارادہ ہے۔ نیتوں کو بدلیں، خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین صرف رمضان کا رب نہیں ہے، 12 مہینوں کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین صرف رمضان میں رب نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رب ہے۔ اس کا حکم صرف رمضان میں عبادت کا، نمازوں کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ بہرحال تو اخیر کا وقت اور زیادہ ہوشیاری سے گزارنے کا ہے، اور زیادہ عبادت میں۔ وہ جیسے وہ اینٹک والے ہوتے ہیں نا کہ جتنا مال پرانا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ قیمتی بتاتے ہیں، رمضان بھی جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے
اتنا ہی زیادہ قیمتی وہ حدیث ہے نا جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ روزانہ 70,000 افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دوزخ سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، اور جتنے سارے رمضان دوزخ سے آزاد کیے آخری دن ان سب کے برابر۔ اس سے پتہ چلا کہ آخر اور زیادہ اہم ہے۔ شب قدر شروع میں نہیں رکھی بلکہ کہاں رکھی؟ اخیر میں رکھی۔ اس سے پتہ چلا اخیر زیادہ اہم ہے۔ اعتکاف سنت شروع میں نہیں رکھا بلکہ اخیر میں رکھا، پتہ چلا اخیر زیادہ اہم ہے۔ اہم تو پورا ہی ہے لیکن اور زیادہ اہم اخیر ہے، اس میں غفلت کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک جو میں نے پڑھی، یہ ایسی روایت ہے جو ہم کو جوڑ دی۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کٹ جائے، اس کی ذلیل ہو جائے، وہ خار ہو جائے۔ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ عربی کی کہاوت ہے، بد دعا کے زمرے میں یہ آتی ہے۔ کسی کو بد دعا دینا، اردو میں بولتے ہیں ناک کٹ جائے اس کی، اپنے لیے بولتا کہ بعد میں ہمارے ناک کٹوا دی، کیا مطلب؟ ذلیل کر دیا، خار کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس شخص کی ناک خار آلود ہو، ناک کٹ جائے اس کی، ذلیل و خار ہو جائے وہ شخص۔ کون؟ جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ ایسے ہی گزر گیا۔ اس سے پتہ چلا ہمیں سب سے زیادہ محنت اس پر کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ سب سے زیادہ دعا اس کی ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، اس لیے کہ مغفرت اگر نہیں ہوئی تو ایک تو ٹوٹا اس بات کا کہ مغفرت نہیں ہوئی، اور دوسرا ٹوٹا اس بات کا کہ نبی کی بد دعا لگ رہی، چاہنا ہی نہیں اس کا بغیر۔ ایسا تو نہیں ہے کہیں جمعہ سے جمعہ روزہ رکھا ہو، سنڈے سے سنڈے، اب سنڈے سے سنڈے بھی چل رہا ہے جی، چھٹی، سنڈے سے سنڈے روزہ، جمعہ سے جمعہ روزہ، اور یہ کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ بعد میں سے قضا بھی کرنی ہے۔ یاد رکھیے روزہ فرض ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعت میں سے 3 رکعت نہیں ہو سکتی، ایسے روزہ بھی ایک بھی کم نہیں ہو سکتا۔ فجر کی 2 رکعت میں سے 1 رکعت کم نہیں کر سکتے، روزہ بھی ایک بھی کم نہیں کر سکتے۔ اگر 29 کا مہینہ ہے تو 29، اور 30 کا مہینہ ہے تو 30۔ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر کیا ہے؟ فرض۔ ہاں حالی بیماری ہے، اعذار ہے، کوئی عذر آ گیا تو اس کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ اگر مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے کسی کا روزہ چھوٹ جائے، یا عورتوں کے مخصوص ایام کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ جائے، تو اب اس کو عید کے بعد جب اس کا موقع لگے اگلے رمضان تک اس کو وہ ادا کرے، اس کی قضا کرے، اس کو رکھے گا، معاف نہیں، معاف جو جمعہ والے بولے نا، جنہوں نے سنڈے روزہ رکھا ہے وہ بولے معاف، تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ تو پورے مہینہ والے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ ایک ہنسنے کی بات تھوڑی، تو پھر رونے کی بات۔ ہمارے معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، اللہ کرے نہ ہو، لیکن باہر تو کچھ اور دکھاتے ہیں نا۔ جب آپ رامن جاتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزاج نصیب فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اتنی ہمت دے کہ رمضان میں ایک بازار میں کسی کو کھاتا پیتے دیکھیں تو وہاں ڈٹ برسا دے، آمین کہتے نا۔
اللہ تعالیٰ فاروق کی مزاج بنائے، فاروق کی مزاج بن گیا تو پھر انشاءاللہ حال میں کوڑا آئے گا. ہم دوسروں، فاروق کی مزاج کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ ہمدردی، کوئی بھوکا نہ سوئے جی، اور کوئی تکلیف میں نہ ہو، اور کوئی دین کی بے قدری بھی نہ کرے. اگر بازار میں کوئی کچھ کھا رہا ہے پی رہا ہے تو وہیں سانٹا شروع. اللہ ہمیں ایسے مزاج نصیب فرمائے انشاءاللہ. پھر سارے سموسہ کچوری سب بند جتنے چل رہے ہیں. لیکن اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور اس کے ذمہ روزہ ہے تو اس کو عید کے بعد جب اس کا موقع لگے اس کی قضا کرے گا. رمضان کے اگر ناقدری کر خدا نہ خواستہ صرف چھوٹا یہ نہیں کہ مغفرت نہ ہو، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی ہے وَرَغِمَ عَنْفُ رَجُلٍ، ناک کٹ جائے اس کی، ذلیل ہو جائے، خار ہو جائے، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک جس کو رمضان جیسے مغفرت والا مقدس ترین مہینہ ملا اور اس کی مغفرت ہونے سے پہلے ہی وہ گزر گیا، مغفرت نہیں ہوئی، تو لگ لپٹ کر بھی ایک آداب گزاریں انشاءاللہ. یہ جو اندر مفتی بیٹھا نہیں ہے، اندر کا مفتی، یہ دل یہ کہیں کہ ہاں تو نے دعا کی ہے ایسے دعا کرو. یہ دل جو اندر بیٹھا ہے نا اس کو اطمینان ملے، اس کو سکون ملے اور لگے کہ انشاءاللہ میں ایسے نہیں فارملٹی والی اللہ یہ کر دے وہ کر دے بنا کر دے چلا کر دو، یہ نہیں، آرڈر نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جس کسی شو روم پر گئے ہیں پکنک کرنے کے لیے اور آرڈر لکھوا دیا یہ بھی کر دو یہ بھی کر دو، یہ کر دو، اتنے دے دو اتنے دے دو، کتنے کا یہ دے دو اور چلے. دعا ہے یہ، دعا کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کریں انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ورنہ بڑا مسئلہ ہے. ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ جو عید کی رات ہوتی ہے نا یہ عبادت کی رات ہوتی ہے. کہاں کی رات ہوتی ہے؟ نوجوان بولیں گے، نوجوان بولیں، کہاں کی رات ہوتی ہے؟ عبادت کی. اب یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آوارگی کی رات ہوتی ہے. عبادت کی رات ہے، آوارگی کی رات ہے؟ عبادت کی رات ہے، عید کی رات. حضور نے کیا فرمایا؟ من قام لیلۃ العیدین للہ محتسبا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. اور ایک روایت میں ہے من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. قیامت کے دن ثابت قدمی کا وعدہ ہے، ثابت قدم رہے گا قیامت کے دن وہ شخص جو عید اور بقرعید کی رات میں عبادت کرے. عید اور بقرعید کی رات میں عبادت کرے. اور سمجھتے ہیں جو آوارگی کی رات، چلو بازار دیکھ کر آئیں کیا ہو رہا ہے، اور ادھر ادھر نظر پڑی، وقت گنوایا. آپ کو بھیڑ بھاڑ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو وہ رات جو عید کی رات ہے وہ تو سب سے زیادہ بھیڑ کا دن کون سا ہوگا؟ حشر کا دن ہوگا. حشر کا دن سب سے زیادہ بھیڑ کا دن ہوگا. اس کی یاد دلاتا ہے، یہ رات اس کی یاد دلاتی ہے کہ اس دن کی ثابت قدمی اس رات کی عبادت پر موقوف ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ رات کیا کی ہے؟ باقاعدہ جس طرح شب قدر کے لیے کہا ہے من قام، وہی لفظ یہاں بھی کہا ہے من قام. جگہ کھڑا ہو، نماز پڑھے، عبادت کرے. تو عید کی رات کریم پاؤڈر کے چکر میں گھومنے کی نہیں ہے. عید کی رات نائی کے دکان کے چکر کاٹنے کی نہیں ہے، بلکہ عید کی رات کیا کی ہے؟ عبادت کی رات. کوئی ٹیلر کی دکان پہ گزار رہا ہے، کوئی نائی کی دکان پہ گزار رہا ہے، کوئی بارات کی طرح سے گھوم کر بازار میں گزار رہا ہے. نہیں، یہ کسی نے بتایا نہیں، آپ کو سمجھایا نہیں. گھر کا ماحول خراب تھا، یہ گھر کی تعلیم خراب تھی، یہ گھر کی تربیت خراب تھی،
اب بتاؤ اپنے گھر جا کر اپنی بہنوں کو بتاؤ، اپنے بھائیوں کو بتاؤ، اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ یہ صابن کریم پاؤڈر کی رات نہیں ہے، یہ دعا کی رات ہے، یہ رونے کی رات ہے، یہ نماز کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ تلاوت کی رات ہے، یہ اخیر وقت ہے، اخیر وقت ہے، اخیر وقت ہے۔ اب تک کی کچھ کمیاں کوتاہیاں رہی ہیں تو اب بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو عید کی رات میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا انشاءاللہ۔ ہمیں کپڑے تو پہننے ہیں، کوئی پردھان منتری تھوڑی بننا، کوئی شپت دینا ہے کیا؟ عید کے دن کھڑا ہو کر کوئی کرسی مل رہی ہے؟ عید کے دن کپڑے پہننے ہیں، اپنے پاس جو عمدہ کپڑا ہو پہن لیں، ختم بات۔ یا کوئی شادی کے لیے مہندی والی نہ کرنا ہے ساری رات تیار ہو کر، بھائی اس کی جناب جو ہے کہ وہ مہندی لگاؤ، صبح کوئی نکاح ہوا، عید کی نماز پڑھیں گے نکاح ہوا، میں نے بتاؤں نا جی، تو پھر نکاح کی سی تیاری کیوں ہو رہی؟ نانا رات میں نہ لو، نانا فجر میں نہ لو۔ سب سے اچھی بات تو یہی ہے صبح شادی سے پہلے نہالے آدمی، ختم شہری سے پہلے پہلے نہ جائے، اور پھر ختم شہری کا وقت جب ہو جائے تو پھر اور دن تو وہ دن وہ وقت اور دن کھانے سے رکنے کا تھا، ختم شہری صبح شادی، اب آگے کچھ نہیں کھائیں گے۔ آج آپ صبح شادی کے بعد ایک کھجور کھا لو، سبھی کھا لو، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آج تک یہ تھا کچھ نہیں کھانا صبح شادی کے بعد، آج اللہ نے اجازت دی ہے، میرے نبی کی سنت بھی لگا کر عید کا جانا۔ بس اس وقت ایک کھجور کھا لیا، پانی وانی پی لیا اور مسجد آ گئے، بس پھر واپس نہیں جانے کا، فجر پڑھو، عید کی نماز پڑھو، اب جاؤ۔ اب لوگوں نے کریم پاؤڈر کو اتنا بڑھا دیا، صابن تیل کو اتنا بڑھا دیا، نیل اور پرہیز کو اتنا بڑھا دیا کہ عید کی ساری سنتیں اس کے چکر میں رہ جاتی، کوئی نہانے میں رہ جاتا ہے، لوگوں کی رکعتیں نکلتی عید کی نماز۔ ارے بھائی کیا کر کہ پورے سال نہائے نہیں تھے کیا؟ سال میں عید کے دن چھوڑے گا، آپ عید سے ایک آدھ دن پہلے روز نہاؤ نا، اور عید کے دن صبح شادی کے وقت آپ غسل سنت پورا کر لو، ختم ہوا۔ یا آپ پورے مہینے سے نہیں نہاتے، چونکہ عید کے دن نہانا ہے، اس میں 1 گھنٹہ لگانا ہے، گھر کا سارا پانی بہانا ہے، یہ غلط طریقے سے۔ بہتر بات یہ ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات میں عبادت کریں، آخر رات میں غسل کریں اور اپنے کپڑے پہن لیں اور میٹھا کچھ کھا لیں اور مسجد آ جائے، اور تکبیر پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ تکبیر پڑھنے کے دن آؤ تو کیا پڑھتے ہو آنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ یہ بیچارہ صابن تیل میں اتنا کھویا، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے ایک ہاتھ آستین میں، دوسرا ہاتھ جیب میں، اور دوڑتے ہو جا رہا عیدگاہ کی طرف، نہ اس کو اللہ اکبر یاد، نہ اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم یاد، کچھ بھی یاد۔ تو یہ ہے بھائی عید کا طریقہ۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر ہم پر واجب کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ ایک تو فرمایا حدیث پاک کے اندر طہر للصائم من اللغو والرفث، ایک تو روزے دار سے جو کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی نہیں، ابھی آپ کھانے پینے کی سمجھ لو، روزے کے ادب احترام کی، جس ادب احترام سے رہنا چاہیے تھا اس میں کمی کوتاہی رہی، اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے دیا ہے، یہ ایسا بولتے ہیں آپ پتہ نہیں کس میں لگ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟
تورل ایک روایت میں للصائم اور ایک میں ہے للصیام، جی روزہ دار کے لیے، روزوں کے لیے باقی کا ذریعہ ہے کیا؟ صدقہ فطر۔ وطعمۃ للمساکین، دوسرا لفظ حدیث میں یہ ہے مسکینوں کو کھانے کا انتظام، مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے کہ وہ بھی اپنی عید منا لیں، وہ بھی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آنکھیں بند بند کر صرف چاند کو تلاش مت کرو، آنکھیں کھول کر غریبوں کو بھی تلاش کرو۔ نہ معلوم کون غریب ایسا ہے جو محتاج ہو، اس کے پاس انتظام نہ ہو، اور آپ کا صدقہ فطر اس کو پہنچ جائے اور اس کی عید بن جائے۔ تو دو چیز ہے اس میں، روزہ دار کے لیے باقی کا ذریعہ ہے، اس کے روزوں میں جو کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور دوسرے مساکین کے کھانے کا انتظام ہے۔ اور اخیر میں ایک بات بس اتنی عرض کر دوں، حدیث پاک میں تمر کا لفظ ہے، شعیر کا لفظ ہے، جی تو ہم کیا سمجھتے ہیں خالی گیہوں سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ لوگ سمجھنے لگ گئے، شروع میں میرے لیے مصیبت ہو گئی جب میں نے شروع میں یہاں یہ کہا کہ صدقہ فطر صرف گیہوں سے نہیں، جو سے بھی دیا جاتا ہے، کھجور سے بھی دیا جاتا ہے، کشمش سے بھی دیا جاتا ہے، تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، اور پہنچ گئے ادھر ادھر مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ وہ ہماری مسجد کے امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کشمش سے بھی صدقہ فطر بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ مہنگا گیہوں تھا، کشمش سستی تھی مدینہ پاک میں، گیہوں کے مقابلے میں جو سستا تھا، گیہوں کے مقابلے میں کھجور سستا تھا، اور گیہوں کے مقابلے میں کشمش سستی تھی، اس لیے کہ وہ عرب میں ہوتا ہی نہیں گیہوں، وہ امپورٹ ہوا کرتا تھا شام سے، وہاں سے لایا کرتے تھے، ہر گھر میں وہاں گیہوں نہیں بنتا تھا، جو کی روٹی بنتی تھی۔ سب سے زیادہ مہنگا گیہوں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے مدینہ پاک میں، اس لیے زیادہ تر لوگ گیہوں سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔ کون ہے؟ 2 سیر گیہوں دیا کرتے تھے، کرنسی کہاں تھی؟ گیہوں ہی دیا کرتے تھے، خرید خوش ہوا کرتے تھے کہ سب سے اچھی ویرائٹی مل رہی ہے۔ لیکن آج آپ اگر دیکھیں گے تو سب سے مہنگا صدقہ فطر پڑے گا کشمش سے، جی اس لیے اب حضرت مفتی صاحب کے یہاں سے، مفتی شہر کے یہاں سے جو اعلان ہوتا ہے وہ چاروں چیزوں کا ہوتا ہے۔ اب کہاں بند کریں گا عام کو، اس لیے کہ مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کا دیا ہوا اتنا ہے ان کے پاس، ان کو خود کو نہیں پتا کتنا ہے ہمارے پاس۔ اب وہ 46 روپے سے جب صدقہ فطر دیں گے تو ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج کے حساب سے اس سال کا صدقہ فطر کا اعلان گیہوں کے ریٹ کے حساب سے اگر کوئی کرنسی سے دے تو کتنا ہے؟ 46 روپے دے، احتیاط آپ 50 دے دو، 50 کے حساب سے دے دو، 50 روپیہ میں آپ نہیں بلاؤ، بازار میں وہ 50 روپے کو 2 روپے پکڑا گا، کیا آفت مچائی ہے مہنگائی میں۔ جب حکومت خراب ہوتی ہے تو مہنگائی کا یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ بری حکومتوں سے آزادی نصیب فرمائے۔ یہ سب ان بدنیتوں کی بدنیتی کا اثر ہے، جتنے اوپر بیٹھے ہیں نا یہ انٹرنیشنل بددیانت، ان کی بددیانتی کا اثر یہ ہے کہ جناب نیبو خیر اب وہ جس کو آپ نے 50 روپیہ کا صدقہ فطر دیا ہے اس کے 2 نیبو میں گئی بیچارے، وہ کیا کرے؟ اس لیے صدقہ فطر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے، جس کی گیہوں کی حیثیت ہے تو 50 روپے کے حساب سے لگائے، جس کی جو کی حیثیت ہے
جو مہنگا ہے، جو سے صدقہ فطر بن رہا ہے ایک آدمی کا 124 روپیہ آج 2022 میں، کبھی قیامت تک کے لیے سمجھے آپ، 124 روپیہ. اور جو کھجور سے دیں تو اس کے لیے کھجور سے ایک صدقہ فطر بنتا ہے 784 روپے کا. کتنے کا؟ 700. طبیعت ٹھیک ہے؟ 784. کتنے کا؟ 784. کچھ تو لائے گا نا. آپ کو 500 روپے کا آپ کا جوتا ہے، آپ یہ صدقہ فطر میں اس کی پوری عید منوانا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور کشمش سے اگر ہم صدقہ فطر کریں گے تو کشمش سے ایک حصہ 915 روپیہ کا ہے. کتنے کا ہے؟ اب فتویٰ لگائیں گے کچھ بھی، ہو سکتا ہے کہ فتویٰ لگانے کی کوشش کرے تو وہ اپنی تسلی کر لے. کشمش سے بھی صدقہ فطر دیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اصل چیز دے بہت اچھا، نہیں تو ریٹ لگائے. میرے حساب سے لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو اچھے گھر کے فرسٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ صدقہ فطر کا 1000 روپے لگائیے گا. 915 بننا ہے نا کشمش کا، ان کے گھر میں 2 صدقہ فطر جا رہے ہیں. جو رائل فیملی ہے نا وہ ہم دو ہمارے 2 بچے رہتے ہیں، ان کے گھر میں 4 ممبر، تو 1000 کے حساب سے لگا لیں، سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ غریب کو کچھ تو ملے. اور کچھ نیچے ہیں تو وہ 800 روپے کے حساب سے لگا دیں، اس لیے کھجور سے ایک بن رہا ہے 784. اور نیچے ہیں میڈیم کلاس ہیں، وہ جناب جو کہ 150 کے حساب سے لگا دیں، اس لیے کہ 125 کا بن رہا ہے، 125 کے حساب سے لگا دیں. 124 روپے کا بن رہا ہے جو سے. تو ہم اگر ایک دم فرسٹ کلاس میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس نفس کو توڑنے کے لیے اور دل پر آرا چڑھانے کے لیے کم از کم جو والے پہ عمل کر کر ہم کوشش کریں اس سال ہم اپنا صدقہ فطر 124 125 کے حساب سے لگائیں. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جو بابو گٹی میں فٹ پاتھ پہ رہنے والے لوگ یہ بھی گیہوں سے 40 روپے دیں. اور رائل فیملیز، ویری فیملیز ہیں جن کی عید لاکھوں کی بنتی ہے، عید پہ لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، وہ بھی جناب 46 روپے سے نہیں. بہت غلط بات. اپنی حیثیت کو برقرار رکھو اور حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرو. بہرحال چونکہ یہ ضروری چیز تھی اور آپ حضرات بھی تو چھٹی پر ہیں، اس لیے میں نے تفصیل سے بات کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.